شباب کو تو اب یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں نہال زوار شاہ کے دل میں جگہ ہی نہ بنا لے۔ وہ نہال سے کہتی ہے کہ پراٹھے بنا کے دل میں جگہ نہیں بنا لو گی تم؟ تو نہال کہتی ہے کہ میں تو سائیں کی بیوی ہوں۔ تو شباب کہتی ہے کہ بھلے زوار شاہ سے نکاح میں نے تمہارا کروایا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم زوار شاہ کی بیوی ہو۔ بھولو مت، یہ شادی صرف اولاد کی خاطر ہوئی ہے، جس کے لیے ہمیں تمہاری کوکھ چاہیے تھی۔ نہال اب کہتی ہے کہ نکاح میرے ساتھ ہوا ہے، میری کوکھ کے ساتھ نہیں۔ میں نے بھی تو 3 بول بولے ہیں جیسے آپ نے بولے۔ تو شباب اب کہتی ہے کہ برابری کرو گی تم میری؟ یہ 4 پراٹھے بنا کر تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جملہ بولو گی تو تمہیں واپس بھیج دوں گی اس جھونپڑی میں جہاں تمہارا قاتل باپ بیٹھا ہے۔ آج تو تمہیں معاف کر رہی ہوں، لیکن آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ نہال تو رونے لگتی ہے۔ دوسری طرف نوری جب نہال کے پاس آتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ رو مت اور پریشان بھی نہ ہو، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھا نہیں سائیں نے تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کتنے شوق سے کھائے ہیں، انہیں اب تمہارا خیال آنے لگا ہے، اور دیکھنا بہت جلد ان کے دل میں تمہارے لیے محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ نہال اب گہری سانس بھرتی ہے۔ نہال اب نوری سے کہتی ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی جائے گی۔ تو نوری کہتی ہے کہ پاگل ہو گئی ہو، وہاں کیا ہے تمہارے لیے؟ یہ تمہارے سائیں کا گھر ہے۔ تو نہال کہتی ہے کہ نوری تمہیں دکھ نہیں رہا یہاں میرے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ بڑی بیگم صاحبہ کی بات نہیں سنی تم نے؟ تو نوری کہتی ہے کہ ہوتا ہے ایسے، بڑی بیگم نے بھی تو تمہاری شادی کروا دی سائیں سے، یہی بڑی بات ہے۔ اسی دوران زوار شاہ کی گاڑی آ جاتی ہے تو نوری کہتی ہے کہ چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ نہال کہتی ہے وہ تو میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے، بات کروں گی تو پتہ نہیں کیا کریں گے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن نوری اسے ساتھ لے ہی جاتی ہے زوار شاہ کے پاس۔ وہ دونوں کھانا لے کر آتی ہیں زوار شاہ کے لیے۔ زوار شاہ جب نہال کو دیکھتا ہے تو چونک جاتا ہے۔ زوار شاہ اب نہال سے کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے مت آیا کرو۔ تو نہال کہتی ہے کہ سائیں آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اس دن آپ نے جاوید سائیں سے جو کہا میں نے سب سن لیا تھا، جس طرح آپ نے میرے نام سے چوری کا الزام ہٹایا اور مجھے بے قصور ثابت کروایا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ یہ نہ کرتے تو سب مجھے چور کہہ کر بلاتے۔ یہاں کوئی تو ہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے۔ زوار شاہ اب اسے کہتا ہے کہ تم اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا، انصاف کرنا میری عادت ہے۔ نہال کہتی ہے اگر یہ ساتھ مستقل ہو جائے، کیونکہ بیوی ہوں میں آپ کی، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو میں کہاں جاؤں گی؟ زوار شاہ غصے سے کہتا ہے تم جہاں مرضی جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تمہیں اپنا مقام معلوم ہے نا، اس گھر میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ جانتی ہو نا تم مر بھی جاؤ گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نہال کہتی ہے کہ کاش موت ہی آ جائے، جب تک موت نہیں آتی تب تک اللہ نے آپ کو میرا رکھوالا بنایا ہے، انصاف کیجیے میرے ساتھ۔ زوار شاہ تو اب سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کافی دیر سوچتا رہتا ہے۔ دوسری طرف ذکیہ اپنے شوہر عامر سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا کمرے سے کیسے مل گیا ہار؟ میں تو کہتی ہوں کہ ہار ملا ہی نہیں، اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ شباب کی چال ہے یہ، وہ اس چپڑاسن کو بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے، اسے لگتا ہے کہ ہم ہی اس کے دشمن ہیں، لیکن عامر تو اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوتا ہے۔ فوزیہ اب اسے جھنجھوڑ کر کہتی ہے کہ عامر تم تو کہیں اور ہی خیالوں میں ہوتے ہو، کیا چل رہا ہے؟ تو عامر کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں، کیا تم نہال کی بات کر رہی ہو؟ تو فوزیہ اب اسے کہتی ہے کہ اس کا نام مت لو میرے سامنے۔ پھر عامر فوزیہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ شادی کے فنکشن سے جلدی واپس آ جانا، میرا دل نہیں لگتا۔ فوزیہ کے جانے کے بعد اب عامر نوری سے کہتا ہے کہ نہال کو میرے کمرے میں بھیجو اور اسے کہنا کہ پانی کا گلاس لے کر آئے اور وہ بھی ٹھنڈا۔ تو نوری کہتی ہے کہ میں لا دیتی ہوں۔ تو عامر کہتا ہے کہ تم تو ہماری ملازمہ تھوڑی ہو، تمہیں کام کہہ دو تو 10 باتیں آگے سے سناتی ہو، بس اسے ہی جا کر کہہ دو کہ عامر سائیں نے اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ جب نوری نہال کو جا کر بتاتی ہے کہ عامر سائیں تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں تو نوری جانے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، تم تو جانتی ہی ہو۔ تو نوری کہتی ہے کہ ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں گئی تو پھر کوئی نیا الزام لگا دیں گے تم پر۔ نہال اب نوری کے کہنے پر عامر کے روم میں جاتی ہے اور ساتھ نوری بھی ہوتی ہے، لیکن عامر نوری کو باہر جانے کا کہہ دیتا ہے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیتا ہے۔ عامر اب نہال سے کہتا ہے کہ پانی تو ایک بہانہ ہے، مقصد تو تمہیں اپنے پاس بلانا تھا۔ نہال کہتی ہے اگر کوئی کام نہیں ہے تو میں جا رہی ہوں۔ عامر کہتا ہے کہ یہاں میرے قریب آ کر بیٹھو، جو تم چاہتی ہو میں تمہیں سب کچھ دوں گا، میں زوار شاہ سے بات کر سکتا ہوں۔ نہال اب چونک جاتی ہے کہ عامر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ عامر کہتا ہے کہ میں سب سن رہا تھا جب تم زوار شاہ سے بھیک مانگ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ تمہیں ذلت اور رسوائی سے بچا لوں، لیکن کوئی تعلق ہی نہیں تھا ہمارا۔ نہال کہتی ہے کہ بہت ہو گیا، مجھے جانا چاہیے، اور وہاں سے جانے ہی لگتی ہے کہ عامر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ اسی دوران جاوید کھڑکی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنے موبائل سے پکچرز لے لیتا ہے۔ عامر اب نہال کو بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ارے بابا کھا تھوڑی جاؤں گا تمہیں،
दूसरी तरफ नूरी बाहर खड़ी वेट कर रही होती है तो जावेद अब नूरी से कहता है कि तुम किसकी जासूसी कर रही हो। नूरी तो अब घबरा कर कहती है कि कुछ नहीं। जावेद कहता है फिर जाओ यहाँ से। नूरी चली जाती है वहाँ से। जावेद अब आमिर के दरवाजे से कान लगा लेता है। आमिर जो कि अब निहाल को टच करने की कोशिश करता है और उसे गाड़ी और पैसे की ऑफर करता है और कहता है कि जवार शाह तुम्हें ये सब कभी नहीं देगा। मैं बस तुमसे वक्त मांग रहा हूँ और ये रोना धोना बंद करो। फौजिया आने ही वाली होगी, तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ मैं। दूसरी तरफ नूरी अब काफी परेशान होती है और जाके जवार शाह को बता देती है कि आमिर साईं ने निहाल को अपने कमरे में बुलाया है। तो जवार शाह और शबाब जल्दी से आमिर के कमरे की तरफ बढ़ते हैं और उसका दरवाजा नॉक करते हैं। आमिर घबरा कर दरवाजा खोलता है और कहता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस लड़की ने तो मुझे कमरे में आकर बंद ही कर दिया और कहने लगी कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। ये तो और भी बहुत ज्यादा बकवास कर रही थी। निहाल अब चौंक जाती है और कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। आमिर कहता है कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है कि ये मुझसे क्या क्या बातें कर रही थी। मैंने कहा कि तुम जवार शाह की इज्जत हो, इस हवेली की इज्जत हो, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ। निहाल कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो आमिर कहता है कि इसने कहा कि मैं जवार शाह के पास गई थी और उसने मुझे ठुकरा दिया और कहने लगी कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। अब तो जवार शाह निहाल पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आमिर जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहाँ खड़े सब बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इसी दौरान जावेद वहाँ आ जाता है और कहता है कि जवार भाई, इस लड़की को खुद मैंने आमिर के कमरे में जाते हुए देखा है और मुझे शक हो रहा था कि ये लड़की झूठ बोल रही है। और अपने मोबाइल में वो सारी तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि इसने जबरदस्ती आमिर का हाथ पकड़ा था। अब आमिर की बीवी जकिया आगे बढ़कर निहाल को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है और कहती है कि क्या सब झूठ बोल रहे हैं, तुम ही सच्ची हो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, तुमने तो मेरा घर तोड़ने की कोशिश की। अब जवार शाह नूरी को हुक्म देता है कि इसे कमरे में बंद कर दो और ना इसके कमरे में कोई जाएगा और ना ही वहाँ से कोई आएगा। अब फौजिया कहती है कि मैं खुद लेकर जाऊंगी उसे, मुझे इस घर में किसी पर भी भरोसा नहीं। फौजिया अब निहाल को घसीट कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और कहती है कि यहीं पड़ी रहो अपनी तन्हाई के साथ, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तो निहाल इस सिचुएशन के बाद बहुत ज्यादा रोने लगती है। कैसी लगी ड्रामा सीरियल की ये किस्त? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।